منیر کی کہی گئی بات کو اس نے سنجیدگی سے لیا تھا۔ واقعی میں اگر وہ ان سب بکھیڑوں میں پڑا رہتا تو وہ کبھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتا۔ اس نے فوراً سے پتہ کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ شہر کی سب سے اچھی اکیڈمی پروفیسر عابد چلاتے ہیں۔ وہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے اسے صاف الفاظ میں معذرت کر لی، کیونکہ ایک تو وہ بہت لیٹ تھا اور دوسرا کچھ بھی ہو جاتا لیکن وہ اتنے قلیل وقت میں کبھی بھی امتحان کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے پروفیسر عابد کو یہ بتایا کہ اس نے میٹرک میں پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی تھی تو وہ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے فوراً ہی مان گئے۔ ناقابل یقین بات ہے کہ تم نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا اور پھر کالج کا منہ تک نہ دیکھا۔ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ سر، یہ غربت نہ جانے کیسے کیسے جینئر اسٹوڈنٹس کو کھا گئی ہے۔ انہیں ٹاپ تو کر لیا تھا لیکن نہ ہی کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے فیس تھی اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ 10,000 کی نوکری چھوڑ کر کالج جوائن کرتا، ورنہ میرے گھر کا چولہا کیسے جلتا۔ وہ اداسی سے بولا تو وہ اس کا شانہ تھپتھپانے لگے۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم امتحان دینا چاہ رہے ہو؟ کیا تمہارے مالی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہیں فری میں ٹیوشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے گویا ہوئے تو وہ مسکرانے لگا۔ ارے نہیں سر، اب تو اللہ نے بہت کرم کر دیا مجھ پر، اب کوئی مشکل نہیں، بس اب میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ سادگی سے بولا اور نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اصلیت وہ کسی پر بھی آشکار کرے۔ پروفیسر عابد نے اسے شام میں کلاس جوائن کرنے کی آفر کر دی اور اس کے لیے وہ اسپیشل اکیڈمی آ رہے تھے۔ اس دن بھی جب وہ اکیڈمی پہنچا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے سلام کیا تو سر عابد نے ایک اور لڑکی سے اس کا تعارف کروایا، اور جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے حواس سے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہی تو تھی، ہاں بالکل وہی، وہ بارش بھری رات، وہ اس کا اسے اپنی گاڑی میں بٹھانا، وہ مہندی بھرے ہاتھ، وہ گالوں میں پڑے بھور۔ اسے آج تک وہ ملاقات بھول نہیں سکی تھی، لیکن وہ اسے نہیں پہچانی تھی، اور پہچانتی بھی کیسے؟ وہ بہت بدل جو چکا تھا۔ اور یہ ہے مس حورین، ان کا بھی آپ کے جیسا ہی کیس ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی امتحان کی تیاری کروا دی جائے۔ کیا خیال ہے آپ دونوں کا؟ پروفیسر عابد نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو حورین نے سر جھکا لیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد حورین کے برابر کی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا خیال ہے سر، اس طرح ہماری تیاری اور بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ وہ اس حالت سے نکل آیا جو اسے حورین کو دیکھنے کے بعد ہوئی تھی، اس لیے پورے اعتماد لہجے میں بولا، چلے تو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات اور، جس امتحان میں آپ نے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تھی، اسی امتحان میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ سر عابد نے حورین کو حاتم کے بارے میں مزید بتایا تو حورین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ وہ سادگی سے اپنا رجسٹر کھول کر سامنے رکھنے لگا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی نے اسے ہفتوں تک نہیں بلکہ مہینوں تک بے چین کیے رکھا تھا، وہ آج اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا تھا کہ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، ورنہ اس رات جس طرح اس نے اسے مرد بنو کہا تھا، شاید یاد آ جانے پر اس کا وہی نقشہ وہ پھر سے بنا لیتی۔ پھر سر عابد نہ جانے کیا کچھ پڑھاتے اور ان دونوں کو سمجھاتے رہے۔ وہ ایک ایک چیز کو اپنے رجسٹر میں نوٹ کرتا رہا، لیکن اس کا دماغ اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی میں الجھا رہا جس کا تعارف پروفیسر عابد نے حورین کے نام سے کروایا تھا۔ رات گئے جب وہ دونوں کلاس سے فارغ ہوئے تو اکٹھے ہی باہر نکلے۔ وہ منیر کی موٹر سائیکل پر آیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے گاڑی چلانا نہیں سیکھی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا تو حورین سامنے کھڑی سفید ہونڈا کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا اور پھر بائک کو کک مارتے ہوئے باہر سے نکل گیا۔ سارے راستے اس کے حواسوں پر حورین کا ہی جادو چڑھا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے ڈھونڈنا وہ مشکل ترین کام سمجھ رہا تھا، وہ اسے اتنی آسانی سے اور یوں اچانک ہی مل جائے گی۔ واہ میرے مولا تیری شان، ملایا بھی کب، جب میں اس قابل ہوں کہ اس کا ہاتھ آسانی سے مانگ سکتا ہوں۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے خود سے سرگوشی کی اور مست سے انداز میں موٹر سائیکل بھگانے لگا۔ اسے پہلی نظر میں حاتم بہت اچھا لگا تھا، سادہ سا، خوش اخلاق اور نرم لہجے میں بات کرنے والا۔ وہ گھر آ کر بھی اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اندر کہیں سے تھوڑی بہت جلن بھی ہو رہی تھی۔ اس امتحان میں اس نے تیسری پوزیشن لی تھی، اس امتحان میں وہ ٹاپ کر گیا تھا، لیکن بات چونکہ پرانی ہو چکی تھی اس لیے اسے زیادہ محسوس نہ ہوا، لیکن دل میں اس نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس بار حاتم سے زیادہ نمبر لے گی۔ جمیل صاحب نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا، اس لیے اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ اپنی کتابیں کھول کر ان میں سر کپانے لگی۔ پروفیسر عابد نے اسے جو کام کروایا تھا وہ سارا سمجھنے اور حل کرنے لگی۔ تھوڑا بہت ہی سمجھ پائی تھی کہ دماغ کی ساری سوچیں پھر سے حاتم کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس طرح تو میں ایک لفظ نہیں پڑھ پاؤں گی، کیا مسئلہ ہے یار؟ اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے دوبارہ سے رجسٹر میں موجود نوٹس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن اب کہاں پڑھائی ہونی تھی اسے، بیچارہ بہت غریب ہے، تبھی تو اتنی پرانی موٹر سائیکل پر آیا تھا اور اسی وجہ سے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے پایا۔
یا اللہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرنا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جائے۔ اس کے اندر کی نرم لڑکی بیدار ہو چکی تھی اور وہ بیچارگی سے حاتم کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بہت عرصے بعد اسے نیچے لاؤنج سے جمیل صاحب کے گرجنے کی آواز آئی۔ وہ بدحواسی سے کتابیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی کہ پھر سے کہیں سلیمان نے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا کر دیا، لیکن نیچے کا منظر وہی پرانا تھا۔ شبیر کی پھر سے کسی بات پر سختی آئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھوں میں؟ گھر کا بیدی جب لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہو تو کسی باہر والے کو کیا ضرورت محنت کرنے کی؟ مجھے ایک بار بتا دے کہ تو نے کام کرنا ہے یا میں کسی اور بندے کا بندوبست کروں؟ جمیل صاحب دھاڑتے ہوئے بولے تو شبیر میسنی سی شکل بنا کر انہیں دیکھنے لگا، اور پھر اچانک سے اس کی نظر اوپر کونے میں کھڑی اس پر پڑ گئی تو اس نے مسکین سی شکل بنا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میری جان چھڑا دو۔ کیا ہو گیا بابا؟ کیوں آج ان بیچارے کی شامت آئی ہوئی ہے؟ شبیر کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے میدان میں کودنا ضروری خیال کیا۔ پورین تم اب کی بار بیچ میں مت بولنا، تمہیں نہیں پتا اس نے کیا گل کھلایا ہے؟ جمیل صاحب اسے وارن کرتے ہوئے بولے تو وہ مسکراتے ہوئے نیچے اترائی۔ اچھا ذرا میں بھی تو سنوں کہ انہوں نے ایسا کیا کر دیا جو میرے جان سے پیارے بابا اتنے غصے میں ہیں؟ وہ ہنوز مسکراتے ہوئے بولی تو جمیل صاحب نے ایک سرد سانس لی۔ پوچھو اس نے کیا حرامی پن کیا ہے؟ میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس کا حال برا کر دوں۔ جمیل صاحب غصے سے پھنکارتے ہوئے بولے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ بابا پلیز گالی تو نہ دیں۔ یہ شبیر انکل کیا کر دیا آپ نے ایسا جو بابا اتنے غصے میں آ گئے ہیں؟ اسے جمیل صاحب کا گالی دینا ناگوار گزرا تھا، اس لیے عجیب سی شکل بنا کر شبیر سے پوچھ بیٹھی، لیکن وہ آگے سے خاموش رہا۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ ساری انفارمیشن سلیمان کو دیتا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا لاس، ایک بات یہ سلیمان کو بتاتا ہے۔ جمیل صاحب منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولے تو ایک دم سے اس کے چہرے پر بھی سختی چھا گئی۔ کیا کہا شبیر انکل؟ بتاؤ بابا صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو شبیر نظریں جھکا گیا۔ میڈم جی میں مجبور تھا، جو بھی ہے میں صاحب اور سلیمان صاحب کی ٹکر کر رہی ہوں، کسی ایک کی بھی نہ سنی تو حال میرا ہی خراب ہونا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں غریب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، انہوں نے کل پھر سے ایک ہو جانا ہے اور بیچ میں پیسنا صرف اور صرف میں نہیں ہے۔ وہ کرب سے بولا تو اس نے شبیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ جاؤ، آپ سے میں بعد میں بات کروں گی۔ اس نے ہاتھ سے شبیر کو جانے کا اشارہ کیا تو جمیل صاحب کچھ بولنے لگے تھے، لیکن اس نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شبیر نے اسی میں عافیت جانی اور تیزی سے باہر سے نکل گیا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تو سارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ جب میں کچھ کرنے لگتا ہوں تم بیچ میں ٹانگ اڑا دیتی ہو۔ ان کی توپوں کا رخ اب اس کی جانب ہو چکا تھا۔ بابا جی میری بات سنیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لوگوں کی نظر میں آپ دونوں ایک ہی پارٹی ہیں۔ اب اگر وہ سلیمان کی بات نہیں مانتا تو وہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر اس نے جواب میں سلیمان کا کچھ کیا تو آپ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جتنا میں شبیر انکل کو جانتی ہوں وہ بزدل ہرگز نہیں ہے۔ ایک کیا وہ سلیمان جیسے 4 لوگوں کو سنبھال لیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو سب سے زیادہ برا آپ کو ہی لگے گا۔ اس نے اپنی بات کچھ ایسے انداز میں کہی کہ جمیل صاحب اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ جانے دیں اسے، غریب آدمی کو اپنے مسئلوں میں نہ گھسیٹیں۔ مقابلہ ٹکر کا ہو تو اچھا بھی لگتا ہے، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ اسے تو حکم ماننا ہے، پھر چاہے وہ آپ کا ہو یا سلیمان کا۔ وہ اپنی بات کر کے رکی نہیں بلکہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے شبیر کی حالت پر واقعی میں بہت دکھ ہوا۔ حالات کی چکی میں پسنا بس غریب کا یہ حق ہے۔ اس معاشرے کے فرعون انہیں پیسنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور جب تک خون کی ایک بوند تک نہ نچوڑ لیں انہیں سکون نہیں آتا۔ وہ لاچاری سے دوبارہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی، لیکن پہلے اس حاتم کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہی تھی، اور اب اس نئے ڈرامے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر ڈالی۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا، تو اس نے کتابیں سائڈ پر رکھی اور لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ منیر نے اسے ایک ہفتے کے اندر ڈرائیونگ میں مشاق کر دیا۔ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی کھلی ڈولی سڑکوں پر اس نے لینڈ کروزر پر پورا ہاتھ بٹھا لیا تھا۔ اب اسے صحیح معنوں میں محسوس ہوا تھا کہ ایسی گاڑیوں میں بیٹھنے والوں کی گردن میں سریا کیوں آ جاتا ہے۔ اسے خود محسوس رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو اور اس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ساری دنیا اس کی مٹھی میں سما گئی ہو۔ ابھی بھی وہ اور منیر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیوں شہزادے، پھر کیسا لگا اتنی بڑی گاڑی کو اپنی انگلیوں پر نچانا؟ منیر اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑا سا شرما سا گیا۔ ایک تو شرماتا ایسے ہے جیسے تیری کہیں بات پکی کرنے کا ذکر ہو رہا ہو۔ اب سالی زندگی کو جینا سیکھ، ورنہ سالی زندگی تیرے کو مار ڈالے گی۔ منیر نے اپنا فلسفہ پیش کیا تو وہ جو جواب دینے کے لیے پر تول رہا تھا، موبائل کی بجنے والی بیل پر چپ ہو کر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں صرف نمبر آ رہا تھا۔ اس نے تعجب سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کال اٹھائی۔ کیا تم حاتم بول رہے ہو؟ آگے سے نہ سلام نہ دعا، بس مغرور لہجے میں اس سے پوچھا گیا۔ جی حاتم بات کر رہا ہوں، آپ کون؟
اس نے تحمل سے پوچھا۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے بچے، بس اتنا جان لو کہ تم غلط وقت پر بیچ میں آ گئے ہو، لیکن میں تمہیں اب بھی معاف کر سکتا ہوں اگر تم اپنی تازی خریدی ہوئی پیپر مل مجھے فروخت کر دو۔ فون پر ایسا حکمیہ لہجہ سن کر تو اسے آگ لگ گئی، لیکن وہ کمال مہارت سے اپنے جذبات کو قابو کر گیا۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ جناب عزت مآب سلیمان جمیل خاقانی صاحب بات کر رہے ہیں۔ اس کے الفاظ سے محبت ٹپک رہی تھی، لیکن لہجہ اتنا سر تھا کہ دوسری طرف موجود سلیمان بھی ایک لمحے کے لیے چونک سا گیا۔ ہاں میں وہی ہوں، تم شریف آدمی لگتے ہو، اس لیے شرافت سے سمجھا رہا ہوں کہ ان مسئلوں میں نہ پڑو۔ میری کبیر سے اسی بات پر لڑائی تھی اور ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ تم اچانک سے بیچ میں کود پڑے۔ میگا سرپرائز میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پیپر مل تم کو بیچنی ہی پڑے گی، اور یہ بات اٹل ہے۔ سلیمان نے اپنی تئیں سے خوفزدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ تو ٹھیک ہے سلیمان صاحب، لیکن وہ کیا ہے نا، یہ مل مجھے پسند آ گئی ہے، اور جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ پھر تو میری ہوتی ہے، اور اس کے لیے مجھے خواہ کسی کی ٹانگیں توڑنی پڑیں یا پھر گلا ہی کیوں نہ کاٹنا پڑے۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تو سامنے بیٹھا منیر دیکھ سکتا تھا کہ اسے اپنے جذبات قابو رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھوں کہ تم نے جنگ کا خود ہی اعلان کر دیا ہے؟ سلیمان ناقابل یقین لہجے میں بولا۔ جنگ تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جب تم نے بزدل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کبیر صاحب پر چھپ کر کسی اور سے حملہ کروایا تھا۔ اگر اتنے مرد ہوتے تو خود چل کر آتے اور سامنے سے وار کرتے۔ وہ ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے بولا، اور ایسا کرنے سے اس کے جبڑے بن سے گئے۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار کوئی مردانگی کی بات کر رہا ہے۔ اچھا ہے، بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے، سلیمان ہنستے ہوئے بولا۔ باتیں مردانگی کی اور کھیل تمہارے چوہے بلی والے ہیں۔ گرو آپ لڑکے شیروں والے کھیل کھیلو تو مرد ہونے کا احساس ہوگا تمہیں۔ اس نے کچھ ایسے لہجے میں بات کی کہ سلیمان کو مرچیں لگ گئیں اور وہ مغلظات بکنے لگا تھا۔ واہ پیارے واہ، شہزادہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ دیکھ لیتے ہیں ان ماں کے جنوں کو، تو کسی قسم کی ٹینشن نہ لے۔ ان کو وقتہ نہ ڈالا تو اپنا نام منیر نیازی نہیں۔ منیر فرتے جذبات سے پھڑکتے ہوئے بولا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو نا، اگر یہ مٹھی بند کر دوں تو ساری دنیا اس میں قید ہو جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرتے ہوئے اپنی بات کہی تو منیر اسے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ واہ جناب، ابھی کل ہی لینڈ کروزر لی اور آج ہی اسے دادا گیری اور دنیا مٹھی میں لینے کی باتیں شروع۔ واہ اپنے بابو بندوق، تو نے تو ساری شہر بھری اپنی دھاک کی مہر لگا دی۔ منیر ہنستے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے اسے بھی ہنسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ دونوں پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے۔ وہ روزانہ اکیڈمی جا رہی تھی اور روز ہی اس کی ملاقات حاتم سے ہو جاتی تھی۔ وہ بہت معصوم اور ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا، بات بے بات شرما جاتا، اور تبھی تو حورین کو اسے چھیڑنے میں مزہ بھی آتا۔ وہ اکثر اس سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جایا کرتی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا جایا کرتا۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ حاتم پہلے دن سے اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہت اچھا اور شریف انسان ہے جس کے سینے میں ایک معصوم سا دل دھڑکتا ہے۔ وہ غیر معمولی انداز میں اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی، اور اس چیز میں نہ ہی حاتم کی غربت آڑے آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا حورین جمیل خاقانی ہونا کو معنی رکھتا تھا۔ اس دن بھی وہ دونوں اپنے وقت سے پہلے موجود تھے اور ابھی تک پروفیسر عابد اکیڈمی نہیں پہنچے تھے۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ اسے اور کچھ سمجھ نہ آئی تو حاتم سے اس کے والد کے بارے میں ہی پوچھ بیٹھی۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تبھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، حاتم نے مختصر سا جواب دیا تو اس کی تشفی نہیں ہوئی۔ آپ بہت کول مائنڈڈ سے لڑکے ہیں، بہت سے دھیمے مزاج کے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے آج تک کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی ہوگی۔ اسے اور کچھ نہ سمجھ آئی تو اس کے نرم رویے کو ہی ڈسکس کرنے بیٹھ گئی۔ جی ہاں، سب یہی کہتے ہیں، میں ایسا ہی ہوں، بس اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس میں میری کیا غلطی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اسے لگا کہ شاید وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے ہیں ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ اپنی پہلے کئی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بولی۔ کیوں آپ کو دھیمے مزاج کے لوگ نہیں پسند؟ حاتم اسے پوچھ بیٹھا تو وہ سر کھجانے لگی۔ بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی اور ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے ختم کرے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں، اچھے ہوتے ہیں دھیمے مزاج کے لوگ بھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تو حاتم اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرانے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ بچپن سے ہی اس کے سر پر جو شخصیت سوار ہے وہ کوئی فلمی ہیرو ٹائپ انسان ہے جو عام زندگی میں کم اور ناولوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ابھی وہ مزید بحث کرتے کہ پروفیسر عابد آ گئے اور فوراً انہیں پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ رات گئے، ان کی کلاس کا وقت ختم ہوا تو دونوں تھکے ہارے باہر نکلے۔ حاتم اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہ بوجھل سے انداز میں اپنی گاڑی کے پاس چلی آئی۔ اس نے چور نظروں سے حاتم کو دیکھا جو خاموشی سے ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا۔
اسے نہ جانے کیا سوجی کہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس چلی آئی۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، جیسے نرم اور دھیمے لہجے میں آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ وہ آخری بار اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی تو حاتم نے ہیلمٹ اتارا اور اسے دیکھ کر پورے اصرار سے انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کے علاوہ بھی مجھ میں بہت سی اچھی خصوصیات ہیں، وہ انوز مسکراتے ہوئے بولا تو اسے ناسمجھی سے دیکھے گئی۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پاس سے بند کباب اور نان ٹکا بہت اچھا ملتا ہے۔ حاتم نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا، میں نے تو کبھی نہیں کھایا بند کباب اور نان ٹکا۔ صبح سے بھوکے پیٹ پھر رہی تھی تو کھانے کی چیزوں کا سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کھلا سکتا ہوں آپ کو۔ حاتم نے اسے پیشکش کی تو وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ زیادہ سوچی مت، کھانے کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ حاتم نے اسے راضی کرنا چاہا تو اپنی گاڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسے جائیں گے؟ میری گاڑی پر؟ وہ نیم رضامندی سے بولی تو حاتم اسے دیکھنے لگا۔ جیسے آپ کی مرضی، گاڑی پر چلے یا میرے پیچھے بیٹھ کر؟ حاتم شرارت بھرے لہجے میں بولا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ حاتم اسے پریشان دیکھ کر خاموش سا ہو گیا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں کبھی بائک پر بیٹھی نہیں۔ اس نے اپنی پریشانی سے بتائی تو وہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ یہ کیسی پریشانی ہوئی؟ آپ پیچھے بیٹھے اور بس، باقی خود ہی سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ کیسے بائک پر بیٹھا جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ فوراً سے مڑ گئی اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حاتم یہ سمجھ کر کہ وہ نہیں جائے گی دوبارہ سے ہیلمٹ پہننے لگا، لیکن وہ اپنا بیگ گاڑی میں رکھ کر اسے لاک کرتے ہوئے واپس آ گئی اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ حاتم نے آرام سے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے جب حاتم نے اسے بات شروع کی اور اس سے اس کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھنے لگا اور وہ بھی اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ آہستہ چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی تو حاتم کو موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی کرنی پڑی۔ ویسے آپ کے ساتھ ایک عدد نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے پکڑ سکتی ہیں، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ حاتم نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ اس کی ہنسی نکل پڑی اور اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ لیا اور اس کی جیکٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، اور پھر اس رات اس پر ایک نئی زندگی آشکار ہوئی۔ اسے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ زندگی کہتے کسے ہیں۔ اب تک کی زندگی جو وہ جیتی آئی تھی وہ تو ایک مشینی سی زندگی تھی۔ اصل مزہ تو اسے اب آیا تھا جب انہوں نے سڑک کنارے پڑے بینچ پر بیٹھ کر ریڈی والے سے نان ٹکا خرید کر دیسی چٹنی کے ساتھ کھایا تھا۔ حاتم نے اسے اپنے بچپن کے قصے سنا کر خوب ہنسایا، اور جب وہ اسے واپس اکیڈمی چھوڑنے آیا تو وہ اس حورین سے بہت مختلف تھی جو اس کے ساتھ بائک پر جانے کا سن کر پریشان سی ہو گئی۔ تھینک یو حاتم، میں یہ وقت کبھی نہیں بھولوں گی۔ موٹر سائیکل سے اتر کر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نو پرابلم، اینی ٹائم، آپ جاؤ، تم پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہو۔ حاتم نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف چلی آئی۔ گاڑی پارکنگ سے نکال کر وہ اس کے پاس آئی اور اسے پھر سے دیکھا۔ آپ بھی جاؤ، کل ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تیزی سے اپنی گاڑی باہر سے نکال لائی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اسے نیچے سے لوگوں کی بات کرنے کی آوازیں آئیں۔ وہ کمرے سے نکلی کہ دیکھے رات کے وقت کون آ گیا، لیکن جب جھانک کر دیکھا تو لاؤنج میں آسماء بما اپنے شوہر جبران اور ادریس صاحب کے ساتھ موجود تھی۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی نیچے اتری تو آسماء اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا تیرے ساتھ، اور اماں نے اب بتایا ہمیں، ہم کوئی غیر تھوڑی تھے جو بات یوں چھپائی گئی ہم سے۔ آسماء نے اسے شکوہ کرتے ہوئے کہا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ بس بہنا، وہ حاتم نے منع کر دیا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اس لیے بتا نہ پائی۔ وہ آسماء کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تو جبران نے اسے غور سے دیکھا۔ اب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا کام ماننا اس کی بڑی بہن پر فرض ہو گیا۔ وہ ہے تو میرا چھوٹا بھائی، لیکن کام اس کے سارے بڑے بھائیوں والے ہیں، اور اسی لیے میں اسے چھوٹا نہیں اپنا بڑا بھائی مانتی ہوں۔ جب اس نے ایک چیز سے منع کر دیا تو میری کیا مجال کہ اس کے حکم کے خلاف جاؤں، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولی تو جبران کو چپ سی لگ گئی، جبکہ اپنے شوہر کو ایسا کرارا جواب ملنے پر آسماء کو تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی۔ اب ایسا بھی بڑا نہیں ہو گیا وہ جو سارا گھر اس کا تابع دار بن گیا، چھوٹا ہے اور چھوٹا ہی رہے گا۔ رشتے بدلا نہیں کرتے بے وقوف۔ اپنی طرف سے آسماء نے اسے کرارا جواب دیا تھا، لیکن وہ بھی شازیہ تھی اور چپ ہونا اس نے سیکھا نہیں تھا۔ ایک تو وہ پہلی بار ان کے گھر آئے تھے، اور دوسرا کسی کے بول دینے سے کون سا کچھ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ چپ ہو گئی اور جنت بی بی سے چائے کا بول کر کچن میں چلی آئی۔ بچوں، تم لوگ ابھی حاتم سے ملے نہیں ہو، ورنہ تم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بھائی اب کیا بن گیا ہے۔ وہ جبران کے کہے جملوں کو سوچتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ اسے ہمیشہ سے ہی جبران کی نظریں ٹھیک نہیں لگی تھیں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ساری کہانی سنا جاتی، اس لیے وہ اس سے حد درجہ محتاط رہتی۔ کھانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے چائے کے ساتھ کباب فرائی کیے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں سجا کر وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ اماں، یہ ایسا کیا ہوا کہ حاتم کو راتوں رات ایسی نوکری مل گئی کہ وہ ڈیفینس میں گھر لے کر رہنے لگا؟
اس کے کانوں میں آسماں کی بات اڑتے اڑتے پہنچی۔ ارے میں کیا جانوں، بس میرا بچہ بڑی محنت کر رہا ہے اور میرے لیے بس یہی بہت ہے۔ جنت بی بی نے بات ٹال دی کیونکہ وہ ایک زیرک خاتون تھی اور حاتم کی بات انہیں بہت اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ بعض باتوں میں اپنوں کو بھی رازدار نہیں بنانے چاہیے۔ دیکھ لینا اماں، نظر رکھا کرو کہیں کسی الٹے چکروں میں تو نہیں پڑا ہوا حاتم۔ ایسا بھی کیا کہ راتوں رات ہی بندہ امیر ہو جائے؟ آسماں کی تشفی نہیں ہو رہی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ بہنا پہلی بار گھر آئی ہو، چھوڑو ان باتوں کو اور سناؤ کیسی جا رہی ہے تمہاری لائف؟ اینڈ ہیو ناٹ یور پلان فار اے بیبی ایٹ؟ وہ ایک انداز سے بولی تو آسماں منہ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ میں سمجھی نہیں۔ اسے اتنے اچھے انداز میں بولتا دیکھ کر وہ بوکھلا سی گئی۔ میں نے کہا کوئی گڈ نیوز سنا دو بھائی، 7 سال سے اوپر ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو اور تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ اب بھی تمہارا کوئی ارادہ بنا ہے۔ اس نے آسماں کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ خاموش سی ہو گئی۔ بس یار، اللہ کی مرضی، وہ جب بھی دے دے۔ آسماں بس اتنا ہی بول پائی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے چہرے پر کیسے دکھ کے سائے لہرا رہے ہیں۔ چلو کوئی نہیں، گھر کی کھیتی ہے، کبھی بھی آباد ہو جائے۔ اس نے اپنی بات کا سر زائل کرنے کی کوشش کی تو آسماں اسے کریدنے لگی۔ کیا کرتا ہے حاتم؟ کچھ خبر بھی ہے اس کی؟ کم از کم اپنی بہنوئی کو ہی اعتماد میں لے لیتا، وہ اس کے بڑے بھائیوں جیسے ہیں۔ اچھا مشورہ ہی دے دیتے۔ آسماں کو کسی کروٹ چین نہیں مل رہا تھا۔ اوہو بہنا، ابھی وہ آ جاتا ہے تو خود ہی پوچھ لینا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ یہ صاحب کیا پوری رات گھر سے باہر ہی رہتے ہیں؟ آنٹی اس کو ذرا تھوڑا قابو میں رکھیں، ورنہ جب پیسہ اور آسائش ایک ساتھ ملتی ہے تو بندہ دوسرے راستے ہی چل پڑتا ہے۔ جبران اپنے مخصوص انداز میں بولا تو اس کے ساتھ ساتھ جنت بی بی اور چچا ادریس کو بھی مرچیں لگ گئیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو جبران؟ ماشاءاللہ نیک اور اچھا بچہ ہے حاتم، اس کے بارے میں ایسی باتیں کر کے اپنے کم ظرف ہونے کا ثبوت نہ دو۔ چچا ادریس کچھ ایسے انداز میں بولے کہ جبران اور آسماں کو چپ سی لگ گئی تھی۔